الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا خير الناس من ينفع الناس صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام حضرت مولانا محمد اکمل صاحب امیر ضلع اور تمام طلباء کرام، بزرگان محترم، برادران اسلام، آج کا یہ خوبصورت اور پروقار پروگرام جو کہ امیر شریعت سیمینار کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اس پروگرام میں ہم سب حاضر ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی کو ہمہ جہت شخصیت اللہ نے آپ کو پیدا کیا، بے پناہ خوبیوں سے اللہ نے آپ کو نوازا، اور بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی ذات میں خود ایک تحریک تھے. اللہ نے آپ کو انقلابی شخصیت بنایا کہ لوگوں میں، عوام الناس میں، امت کے اندر جس شوق کے ساتھ، ولولے کے ساتھ اور جس اسلام کی جو ہے قوت کے ساتھ آپ نے امت کے اندر ایک انقلاب پیدا کیا، اس کی مثال اور اس کی نظیر ملنا دور حاضر میں اور ماضی میں مشکل ہے. بلکہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پاک و ہند میں 4 بڑے خطیب گزرے ہیں: امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا ابوالکلام آزاد، علامہ شبیر احمد عثمانی اور مولانا سعید احمد دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی خطابت کے فن سے امت کو دین سمجھایا، امت کے دلوں میں، امت کے دماغ میں، امت کے سوچ میں اور ان کی فکر میں اللہ کے دین کو انہوں نے پیوست کیا. اور سب سے جو زیادہ نمایاں جو شخصیت اس فن خطابت کے حوالے سے جن کا نام روشن ہے، روشن رہا، وہ سید حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت تھی. اللہ نے آپ کو جس طرح کہ علامہ اقبال نے کیا فرمایا، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں نے دین سمجھا علامہ انور شاہ کشمیری سے، دین سمجھا علامہ انور شاہ کشمیری سے، اور دین کی حقانیت اور دین کی صداقت مجھے نظر آئی عطا اللہ شاہ بخاری میں. نعرہ تکبیر، ختم نبوت، مجلس احرار اسلام، حضرت امیر شریعت،
امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسلام کی چلتی پھرتی تصویر تھے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس نے اسلام کو سمجھنا ہو عطا اللہ شاہ بخاری کی زندگی کو دیکھ لے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اسلام کی تصویر تھی امت کے لیے۔ اور فرمایا، حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ تقریر نہیں امت پر جادو کرتے ہیں، اللہ نے مسحور کن آواز ان کو عطا فرمائی ہے کہ اپنے جادو کے ذریعے سے امت کو دین سمجھاتے ہیں، امت کو اپنا شیدائی بناتے ہیں۔ اللہ نے جامع الصفات شخصیت بنائی حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو۔ بہت ساری مثالیں ہیں، بس آخری بات، حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا جو مشن تھا وہ ایک ہی مشن تھا۔ آپ طلباء کے لیے، ہم سب کے لیے حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ایک مشعل راہ ہے۔ ان کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ان کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ان کی زندگی ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ بہترین سرخروی و نجات کا ذریعہ اور باعث ہے۔ حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بے پناہ خوبیوں کے مالک تھے، بے پناہ صلاحیتوں کے مالک تھے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، سب کہہ دیجئے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کے بھی پیر و مرشد تھے۔ حضرت کی پہلی بیعت حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، دوسری بیعت حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، اور تیسری بیعت حضرت کی امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کا تعلق قائم ہوا۔ تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو بات بتا رہا تھا کہ حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک ہی مشن تھا، وہ کیا مشن تھا؟ فتنہ قادیانیت کی سرکوبی، ان کا خاتمہ، اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ اور اس کا دفاع۔ یہ حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا یہ زندگی کا خلاصہ یہی تھا، آپ کی زندگی کا مشن ہی یہی تھا، اور اللہ نے آپ کی زندگی کو اسی مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا کہ ساری زندگی آپ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور اس کے دفاع کے لیے آپ نے ساری زندگی کو خرچ کر دیا، اس کے لیے قید و بند کی، آپ نے صعوبتیں برداشت کی، اس کے لیے آپ نے طرح طرح کی مشکلات، پریشانیاں، حالات اور نامساعد حالات کا آپ نے سامنا کیا۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث تھے دارالعلوم دیوبند کے، بہت بڑا مقام تھا ان کا حدیث میں، علماء نے ان کو امام المحدثین اور خاتم المحدثین کے لقب سے ان کو یاد کیا ہے۔ ان کے دور میں ان کا ثانی اس دھرتی پر اور حدیث اور علم میں کوئی ان کے ثانی نہیں تھا، اللہ نے وہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ علامہ اقبال فرمایا کرتے تھے علامہ انور شاہ کشمیری نہ ہوتے پتہ نہیں میں کیا ہوتا، اسلام سمجھایا تو مجھے علامہ انور شاہ کشمیری نے، اور اسلام کی صداقت اور اسلام کی حقانیت اور اس کی سچائی کی دلیل علامہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات تھی۔ تو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھاتے پڑھاتے جب کوئی ختم نبوت کا مسئلہ آ جاتا تو اس کے ضمن میں قادیانیت بھی ضرور اس کو بیان کرتے، رد قادیانیت کا مسئلہ بھی بیان فرماتے، تو بڑے غصے ہو جاتے تھے، بہت غصے میں آ جاتے، بڑے جلال میں آ جاتے تھے جب فتنہ قادیانیت ان کے سامنے ذکر ہوتا، اور بہت برا بھلا کہتے غلام احمد قادیانی کو،
بہت غصے میں، شدت کا غصہ ان کے وجود پر طاری ہو جاتا تھا۔ شاگرد پوچھتے حضرت اور بھی تو دنیا میں بہت سارے بے دین فتنے ہیں، آپ کسی فتنے کا ذکر کرتے ہوئے اتنے غصے میں اور جلال میں نہیں آتے جتنا کہ فتنہ قادیانیت اور غلام احمد ملعون و مردود کے نام کے آنے پر آپ غصے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ ملعون اور مردود ہے کہ جس نے ہمارے پیغمبر جناب نبی کریم رحمت عالم امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ، اونچی آواز سے کہہ دیجئے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، آپ کی نبوت پر، آپ کی ختم نبوت پر اور آپ کی رسالت پر ڈائریکٹ اس ظالم نے حملہ کیا ہے۔ اور میں غصے اس لیے ہو جاتا ہوں کہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ تو حضور سے محبت کا یہ بھی طریقہ ہے کہ حضور کے جو محبین ہیں ان سے محبت کی جائے، اور حضور کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا یہ بھی حضور کے محبت کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے نبی کا دشمن ہے، اس لیے ہم اس سے سخت ترین نفرت اور سخت ترین دشمنی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ اظہار نفرت اور اظہار دشمنی یہ بھی ہماری عقیدت اور حضور سے ہماری محبت کی دلیل ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسے قدسی صفات لوگوں کی اتباع نصیب فرمائے، ان کے اعمال صالحہ پر اللہ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اکابرین علماء حق، علماء دیوبند، اللہ ان کی قبور پر آسمان کے ستاروں سے زیادہ، زمین کے ذرات سے زیادہ اور درختوں کے پتوں سے زیادہ اللہ ان کی قبروں پر اپنا نور، رحمتیں اور برکت اللہ نچھاور فرمائے۔ اللہ حضرت امیر شریعت، ابنائے امیر شریعت، خانوادہ امیر شریعت، ان کے جتنے بھی افراد دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی کامل مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔